اللہ سب کو دکھائے وہ جگہ جو مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے درمیان عبادت کرے اور اس مقام پہ نمازیں پڑھے، ایسی نمازیں کہ ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت، سارا دن روزے میں گزرے۔ فرمایا کہ اسی جگہ پر اسے موت بھی آ جائے، کعبۃ اللہ نظروں کے سامنے ہو، مقام ابراہیم پہ سجدے کی حالت میں ہو، اس بندے کو کہیں بھی موت آ جائے، فرمایا اگر دل میں آل محمد کا پیار نہیں ہوگا، بغض آل محمد ہوگا، ادھر مرے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ جبریل امین ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین آپ فرماتے ہیں طلبت ما بین المشارق والمغارب۔ سنیے، جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے مشرق و مغرب کو جانا، مشرق و مغرب کو میں نے دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ ایک ہوتا ہے صرف دیکھنا، ایک ہوتا ہے صرف دیکھنا۔ نظر تو الی الباب، یہ دروازے کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہے صرف دیکھنا۔ ایک منٹ کو کی جگہ میں ایک مثال سمجھانے کا ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایسے آپ سب کو نظر آ رہی ہے ٹوپی، اس کو کہتے ہیں نظر تو، میں نے دیکھا، نظرہ دیکھنا۔ اور ایک ہوتا ہے طلب تو، یوں کر کے دیکھنا، پلٹ پلٹ کر کے، ہاں اس میں سوراخ بھی ہے، جالی بھی ہے، ماشاءاللہ بڑی پیاری ڈیزائن بھی بنا ہے۔ فرق ہے دیکھنے دیکھنے۔ نظر تو دیکھنا، ایک نگاہ دیکھنا، اور ہوتا ہے قلب تو، ایک چیز کو الٹ پلٹ کے دیکھنا، اوپر نیچے سے دیکھنا، تسلی کے ساتھ دیکھنا، چھان بین کرنا۔ جبریل امین کیا فرماتے ہیں؟ قلب تو مشارق الارض و مغاربہا۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے مشرق و مغرب سب کچھ دیکھا، صرف دیکھا نہیں بلکہ قلب تو، میں نے چھان بین پلٹ پلٹ کے مشرق و مغرب کو اور سوکھا کرا۔ جبریل کہہ رہے ہیں میں مشرق تے مغرب نو الٹ پلٹ کر کے دیکھیا، اور سوکھا کرا۔ جبریل کہہ رہے ہیں میں مشرق تے مغرب نو چھان کے دیکھیا، مشرق تے مغرب نو میں چھان کے پڑھ کے دیکھیا۔ جبریل دس پھر کی دیکھیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھنے والا کون ہے؟ جبریل، جس کی نگاہ کبھی خطا نہیں کھا سکتی، معصوم عن الخطا فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے جبریل امین، جس کی نگاہ کبھی خطا نہیں کھا سکتی، گناہوں سے پاک جبریل۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف دیکھا نہیں، پوری کائنات کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، چھان چھان کے دیکھا ہے۔ ارے کائنات کتنی ہے؟ یہ صرف یہی جو نظر آ رہی ہے؟ نہیں، کائنات رب کی بڑی وسیع ہے، صرف یہ نہیں، 7 زمینیں بھی ہیں، 7 آسمان بھی ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں میں نے 7 زمینیں بھی دیکھی، میں نے 7 آسمان بھی دیکھے۔ اے جبریل بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ فلم اجد افضل من محمد، فرمایا میں نے محمد سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا ہے، حضور سے بڑی شان والا کوئی نہیں دیکھا، میں نے حضور سے کوئی چھوڑا نہیں دیکھا ہے، میں نے حضور سے کوئی بڑا سخی نہیں دیکھا ہے، میں نے کوئی حضور سے بڑے کمال والا نہیں دیکھا ہے، میں نے حضور سے بڑا کوئی جمال والا نہیں دیکھا ہے، میں نے حضور سے بڑا کوئی سخی نہیں دیکھا ہے۔ اور کیا دیکھا؟ جبریل کہتے ہیں فلم اجد، فرماتے ہیں کہ فلم اجد من بنی ہاشم، فرمایا کہ میں نے مشرق و مغرب کو چھان چھان کے دیکھا ہے، الٹ پلٹ کر کے دیکھا ہے، محمد کی ذات سے نہ افضل کسی کو دیکھا ہے، نہ بنی ہاشم کے گھرانے سے کوئی گھرانہ افضل ہے، بنی ہاشم کے گھرانے سے کوئی گھرانہ افضل نہیں دیکھا ہے۔ لم اجد بیت من بنی ہاشم، بیت کہتے ہیں دیواریں، چھت، یہ ہو گیا بیت گھر۔ کیا مطلب؟ جبریل تو نے یہ روڑے دیکھے
یہ پتھر اور یہ چھت دیکھی ہے؟ نہیں نہیں، کہا کہ میں نے بنی ہاشم کے گھر والوں سے افضل کوئی گھر والے نہیں دیکھے۔ اب بات کو تھوڑا کھول دیں، جبریل کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جبریل یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے ساری کائنات کو چھان مارا، مشرق و مغرب سارا کچھ دیکھ لیا، محمد کی ذات سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، اور میں نے بنو ہاشم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ گویا کہ جبریل امین بتا رہے ہیں کہ میں نے سارا کچھ دیکھا ہے، 7 آسمان بھی دیکھے، میں نے 7 زمینیں بھی دیکھی ہیں، میں نے علی جیسا کوئی نہیں دیکھا، میں نے فاطمہ جیسی کوئی نہیں دیکھی، میں نے حسن و حسین جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ آپ کو پتہ چلا اس در کا تو دربان جبریل امین ہے۔ کیوں آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ آ کر کبھی درزی بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ اس در پہ آ کر سوالی بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اے جبریل تجھے کیا ہوا؟ کہا ہاں تمہیں کیا پتا، اللہ نے مجھے لاکھوں سال کی زندگی دی ہے اور بڑی تیز نگاہ دی ہے، 600 پروں کا مالک بنایا ہے، بڑی طاقتیں دی ہیں، میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ چھانا ہے، اس گھر سے بہترین گھر کائنات میں نے نہیں ہوا۔ اس در کا جو دربان بھی جبریل امین ہے، جبریل کو بھی ناز ہے اس در کی غلامی کی۔ ارے آؤ نبی کی آل سے محبت کرو، محفل ذکر اہل بیت میں بیٹھنے والوں، صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے اپنے بیٹوں سے، مجھے اپنے گھر والوں سے، نبی کے گھر والوں سے زیادہ محبت ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں جب وہ 2 عراقی آ گئے، آپ نے فرمایا فیصلہ علی سے کروا لو، وہ موجود ہے، تو کیا کہنے لگے؟ آپ کے ہوتے ہوئے علی سے؟ ان میں سے ایک نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے علی سے؟ لہجہ اس کا تھوڑا سخت تھا، توہین آمیز لہجے میں جب اس نے بات کہی تو حضرت فاروق اعظم غصے میں آ گئے اور فرمایا تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ اگر نہیں جانتا تو سن، فرمایا ھذا مولاک و مولا کل مومن ولم یکن مولاہ فلیس بمومن۔ ارے سنیے حضرت فاروق اعظم، آپ غصے میں آ کر جلال میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس کو یہاں سے پکڑا اور ایسے اٹھا لیا، اور روایات میں آتا ہے مولا عمر پاک کا اتنا اونچا قد تھا کہ عرب والے اونٹوں کے دم کروانے کے لیے آتے، ان کے اونٹوں کی کوہانیں جب زخمی ہو جاتی تو آپ کھڑے ہو کر یوں اوپر سے پھونک مارا کرتے۔ اتنے بڑے قد کے مالک یوں سے اٹھا لیا اور فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ کون ہے؟ نہیں پتا تو سن کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ فرمایا یہ تیرا بھی مولا ہے، یہ میرا بھی مولا ہے، یہ ہر مومن کا مولا ہے، جو انہیں مولا نہ مانے گا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آؤ صاحبو نبی کی آل سے پیار کرو، نبی کے اصحاب کا احترام کرو، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرما گئے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے کہ ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب